جو رسمی یعنی یہ اجتہاد ہوتا ہے اپنا انسان کا. خدا تعالیٰ کی وہی اور ہوتی ہے، اس میں غلطی نہیں ہوتی، لیکن انسان کا اجتہاد جو ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے. نبی کوئی بھی ہو، بے شک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا دوسرے تیسرے نبی ہو، کوئی بھی ہو، اجتہاد میں غلطی جو ہوتی ہے. رسمی عقیدہ برہین احمدیہ میں لکھ دیا. میں خود تعجب کرتا ہوں کہ میں نے جو باوجود کھلی کھلی وہی جو برہین احمدیہ میں مجھے مسیح موعود بناتی تھی، کیوں اس کتاب میں رسمی عقیدہ لکھ دیا. یہ وہ بتا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میں خود اس بات سے حیران ہوں. ایک سچا بندہ ہے، وہ سچی بات اپنی لکھ رہا ہے، اس نے ایک رائے کے دانے کے برابر بھی اپنے بارے میں جھوٹ نہیں بولا، جو تھا وہ لکھا. وہی جو برہین احمدیہ میں مجھے مسیح موعود بناتی ہے، کیونکہ اس کتاب میں رسمی عقیدہ لکھ دیا. پھر میں قریب 12 برس تک، جو کہ ایک زمانہ دراز ہے، بالکل اسی سے باخبر اور غافل رہا. خدا نے مجھے بڑی شد و مد سے برہین احمدیہ میں مسیح موعود قرار دیا. کیا آقا کا کلام مجھے بتائیں کہ کیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کو مسیح موعود برہین احمدیہ میں قرار دیا انہوں نے یا نہیں دیا؟ آپ نے تو پڑھی ہوں گی نا، سوال جواب کرنے آتے ہیں ہمارے ساتھ. بتائیں ذرا کہ وہ برہین احمدیہ میں وہ ان کو مسیح موعود کہا یا نہیں کہا؟ جی نہیں 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 قرار دیا میں نے، وہ تو آپ نے پہلے بھی مان لیا جی. اپنی بات مکمل کرے پھر میں بتاتا بھائی ہوں. نہیں مان نہیں لیا، وہ کہتے ہیں کہ مسیح موعود قرار دیا، لیکن مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ میں اس الہام کو صحیح سمجھ نہیں سکا. میں رسمی عقیدے کے اوپر جو پہلے سے بنا ہوا تھا، یعنی اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں اٹھتا کہ جو پہلے سے عقیدہ تھا. دیکھو جو عطائت کے ذریعے سے بڑھتا ہے نا، جو عطائت کے ذریعے سے روشنی پاتا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی لفظ نہیں اٹھ سکتا. جیسا کہ آقا کا غلام جو ہے جب پیدا ہوا تھا تو کیا 100% جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جان چکا تھا؟ نہیں، نہیں جانا تھا. آہستہ آہستہ عطائت کے ذریعے سے جو ہے وہ روشنی پاتا گیا. لیکن کچھ دنیاوی چیزیں جو ہیں وہ بھی ذہن میں تھیں. اپنے عقائد جو بچپن سے ماں سے سیکھے تھے وہ بھی موجود تھے، جو ماں باپ سے سیکھے تھے وہ بھی موجود تھے. لیکن جب یہ دعویٰ کیا جائے کہ مجھے خدا نے یہ بتا دیا ہے تو وہاں پر بات الگ ہو جاتی ہے. لیکن اس میں بھی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اس میں خدا تعالیٰ کی حکمت عملی ہے. خدا کی حکمت عملی نے میری نظر سے یہ پوشیدہ رکھا. حکمت عملی اس لیے خدا کی ہوتی ہے کہ جب مثلا اللہ تعالیٰ کی حکمت عملی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال جو ہے وہ جہاد نہیں کرنے کو کہا، مارے کھائیں، دکھ سہے، سب کچھ سہے. جب آزمائش میں وہ پورے اتر گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو اور حکم جاری کر دیا. یہ ہوتا ہے اس کی اصل حقیقت یہ ہوتی ہے. اور وہ خود اپنی کتاب میں ایک بندہ کھول کر اپنی باتوں کو بیان کرتا ہے، اس کے اوپر پھر کوئی بندہ شک کرتا رہے تو بھائی وہ شک کرنے والا جو ہے وہ اپنا خود ٹھکانا جو ہے وہ قیامت والے دن خدا کو جواب دے گا. ہم تو سیدھی بات بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں مرزا صاحب خدا کتنا ٹائم لینا ہے؟ حوالہ بھی پڑھ لیا آپ نہیں نے، وہ حوالہ کتنا وہ پڑھ ٹائم دیا ہے، لینا حوالہ کو سمجھانا ضروری ہے. 1 جی منٹ جی آقا کا کلام سمجھ لیں. آپ 20 منٹ ٹائم جی لے جی جی. لیجئے گا اس کے بعد جو بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اسی حوالے پر بات کرنی ہے. پھر میں قریباً 12 یا 10 برس جو ایک زمانہ تھا بالکل اس سے بے خبر اور غافل رہا. خدا نے مجھے بڑی شد و مت سے برہین احمدیہ میں مسیح موعود قرار دیا. ٹھیک ہے، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کے رسمی عقیدے پر قائم تھا. رسمی عقیدہ، جو رسمی عقیدہ وہ ہے جو کہ آپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے. اللہ جب بتاتا ہے تو پھر وہ بندہ رسمی عقیدے پر نہیں رہتا. ٹھیک ہے، اور اللہ نے یہ فرما دیا کہ تو ہی مسیح موعود ہے، اس کتاب میں بتایا ہوا ہے. اور آگے وہ لکھتے ہیں، میں خود ہی منہ زبانی آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ آگے کہتے ہیں کہ کیا کسی بندے کے بس کی بات یہ ہے کہ 10-12 سال جو ہے وہ بندہ ایک بات کرتا رہے اور 10-12 سال کے بعد جو ہے آ کر وہ ایک پلاننگ، یعنی جیسے کہ کہتے ہیں انہوں نے پلاننگ کی، تو پلاننگ کے طور پر 10-12 سال جو ہے وہ ایک ہی بات کرتا رہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آ کر ایک اور بات کرے. یہ انسانی ذہن کا کام نہیں ہے. نبی خدا کے ہاتھ کی کٹ پتلی ہوتا ہے، خدا جس طرح چاہتا ہے اس کو اسی طرح ہی چلاتا ہے. یہ اس میں انسانوں کے امتحان ہوتے ہیں کہ اس کو ہم نے سمجھنا ہے اور کیسے سمجھنا ہے. اس کی اصل حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی خدا کے ہاتھ کی کٹ پتلی ہوتا ہے اور خدا جانتا ہے کہ جس طرح سمجھنا ہے اس کو.
جزاک جی اب میں ججا صاحب اپنی باری کا ٹائم لوں گا، ٹھیک ہو جی جی گیا؟ لے آپ لے لے حوالہ چاہے یہ سامنے رکھیں حوالہ، میں نے اس کا حوالے کا پہلے جواب دیا ہے، یہ نیچے لکھا ہوا ہے قریباً 12 برس جو ایک زمانہ دراز ہے، بالکل بے خبر رہا۔ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں اس کو چھپاتا رہا، وہ کہہ رہے ہیں بے خبر رہا۔ میں اس کا حوالہ دیا تھا روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 551، مرزا صاحب کہہ رہے ہیں میں اس کو چھپاتا رہا، اور یہ حوالہ پیش کر نہیں، رہے ہیں میں بے خبر ہوں غافل رہا۔ اب میں بات سنیں، چھپاتا اب وہ آپ نے نہیں حوالہ آپ بولنا۔ ظاہر کریں، حوالہ یہاں لگائیں، وہ جیسے میں شو کیا ایسے کریں، روحانی کریں آپ کو۔ روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 551، آپ انا آپ جعلنا کا برہین المسیح انبیاء، ابن مریم۔ برہین جی جی انبیاء کے اوپر اعتراض تھا، وہ اڑ گیا نا آپ کا، وہ جس طرح میں نے حوالہ شو کیا اس طرح کریں ہمارے سامنے، آئیں پھر ہم بات کرتے ہیں۔ میری بات سنیں نا، مجھے نکالنا پڑے گا، آپ نکال لیں، آپ کے پاس بھائی ہوگی وہ آل اللہ نے اسلام ڈاٹ چھپائے org نکال رکھا، لیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ میں چھپاتا رہا، وہ اللہ اللہ نے نے چھپائے جو ہے رکھا ہے وہ ظاہر نہیں وہ کیا۔ حوالہ پہ کہاں وہ پہ لکھا ہے اللہ نے؟ خدا بھائی کی یار، حکمت ہے، ہو یار سکتا اپنی ہے کہ ٹرن میں پہلے جواب دن ہی دینا، یہ ظاہر ججا کیا صاحب جاتا اپنی تو ٹرن یہ میں جواب دینا، اپنی ٹرن یہ میں سنیے جواب تو دینا، چل اپنی بات۔ ٹرن میں جواب دینا۔ اب مجھے بولنے دے۔ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ 10 سال تو سمجھاتا رہا، مرزا صاحب کو سمجھ نہیں آئی، یہ انہوں نے بات کی کہ اور سمجھایا کیا کہ پہلے جو عیسیٰ ابن مریم کے دوبارہ نزول کا آپ نے عقیدہ لکھا ہے وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، وہ سمجھاتے رہے اللہ تعالیٰ بقول ان کے سمجھاتے رہے۔ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں اس کو چھپاتا رہا، سمجھ آ گئی تھی لیکن چھپاتا رہا، یعنی کہ چھپانے کا مقصد یہی وہی چھپائی جاتی ہے جس چیز کا پتہ چل جائے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں چھپاتا رہا، اچھا کہتے ہیں یہ حکمت ہوتی ہے معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر اپنے بندے کو یہ بتائے کہ عیسیٰ ابن مریم ہی دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، وہ یہ بتائے اور لکھیں۔ اور کتاب میں نے حوالہ بھی پیش کیا تھا کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں یہ الہام پا کر کتاب لکھ رہا ہوں، اور پھر انہوں نے یہ اقرار کیا اگر الہام نہ بھی ہو تو خدا کی تائید میرے ساتھ ایسے ہے کہ میں جو بھی الفاظ اپنی زبان سے ادا کر رہا ہوں، جو لکھ رہا ہوں، وہ میری طرف سے نہیں خدا کی طرف سے ہیں، اور خدا نے یہ کیسا خدا ہے کہ خود لکھوا رہا ہے کہ مسیح ابن مریم دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ معاذ اللہ، اللہ کی ذات کے اوپر یہ بہتان ہے، اور یہ شرک ہے، شرک ہے، اللہ کی بات کا انکار کرنا یہ شرک ہے۔ اور جس کو مرزا صاحب نے بعد میں لکھا بھی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کا جو نزول کا عقیدہ رکھے وہ شرک مشرک ہے، اور خود 52 سال کسی عقیدے پر رہے، یہ شرک ہے کہ معاذ اللہ یہ، اور یہ اس کو یہ حکمت کہنا اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ کی تائید حاصل ہے، اور اللہ کی تائید حاصل ہو تو اللہ لکھوائے مرزا صاحب سے کہ لکھ دو کہ مسیح ابن مریم دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، لکھ دو کہ انہی کے ذریعے سے سڑکوں میں یہ وہ جو حوالہ ہے کہ جناب اسلام پھیل جائے گا، اور جمعی آفاق میں ان کے ہاتھ سے اسلام پھیل جائے گا، اور مسیح ابن مریم ہی دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ کیسا خدا ہے؟ وہ خود کہے کہ لکھ دو بھائی یہ تو ٹھیک ہے، آپ اس جبکہ وہ کہہ خدا رہے ہیں کہ کا میرا انکار بھائی کر بات دیں، سن، اپنی ایسا کریں۔ بات سن، ابھی نہیں، آپ نہیں نے ججا 2 صاحب منٹ بیچ لے میں نہ لیے بول ہیں، جائیں، ابھی 2 منٹ لے نہیں، لیے ہیں۔ 5 منٹ آپ نے کہا تھا، ابھی تو حوالے میں پیش کرنے ہیں، پانچ اچھا اچھا، منٹ میں نے چلے کہا تھا، چلے۔ ٹھیک ہے، 5 منٹ آپ نے کہا تھا۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ عاجز کو میں اس عاجز کو خواب میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا، اس وقت اس عاجز کے ہاتھ میں ایک دینی کتاب تھی جھوٹھی باتیں جو نہ کرتے جائیں نا آپ، حوالے دیں، روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 275 حوالے نوٹ لائن کرتے رہے، حوالہ پہلے شو میں نے کریں یہاں پر، ہم پڑھ کر 500 سنائیں گے۔ یار میں اگلی ٹرن میں حوالے آپ کو شو کروا دوں آپ گا، نے آپ میری 3 5 حوالے منٹ دیے بات ہیں، سننے دیں۔ ایک حوالہ بھی نہیں دیا جیسے میں نے شو کر کے آپ کو دکھایا ہے۔ ہم سچے ہیں، سچے لوگ سچی چلو بات منہ پر لاتے میں نے ہیں۔ کہا حوالہ نہ دوں تو بھائی میں ادھر ہی جھوٹا، حوالہ نہ دوں ادھر ہی ٹھیک ہے، جھوٹا، لائن حوالہ، میں اپنی ہر ٹرن میں ایک کا بات کا اگلی حوالہ ٹرن دیں۔ میں دوں گا نا، میں ابھی حوالے ترتیب سے نکال لوں، اگلی ٹرن میں حوالے شو کروں گا، میرا ٹائم نہ میرا ویسٹ کریں ابھی۔ اچھا، مرزا صاحب کہتے ہیں یہ کتاب جس میں خود کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے اللہ نے لکھوائی ہے، اللہ نے کیا لکھوایا ہے کہ مسیح ابن مریم دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، کہتے ہیں یہ کتاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں آ کر مجھے دی ہے، جو خود اس عاجز کی تعلیف ہے۔ کہتے ہیں اس کتاب کو دیکھ کر عربی زبان میں پوچھا تو نے اس کتاب کا کیا نام رکھا؟ خاکسار نے عرض کیا اس کا نام میں نے قطبی رکھا ہے، جس نام کی تعبیر اب اس اشتہاری کتاب کی تعلیف ہونے پر یہ کھلی کہ وہ ایسی کتاب ہے جو کتب ستارہ غیر متزلزل اور مستحکم ہے، جس کے کامل استحکام کو پیش کر کے 10,000 روپیہ کا اشتہار دیا ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں آ کر بتایا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جناب اگلا حوالہ یہ میں نے حوالہ دیا وہ اس کا 275 روحانی خزائن جلد 1، سارے بھائی بھی نیچے نوٹ کر لیں۔ کہتے ہیں جس طور کا اس کی نسبت کوئی دعویٰ کیا ہے وہ سب دلائل وغیرہ اس قرآن سے میں نے محفوظ کیے ہیں اور مستبد ہیں، یعنی دعویٰ وہی لکھا ہے
جو کتاب ممدوم ہے، قرآن میں جو دعویٰ لکھا ہے کہتے ہیں وہی میں نے دعویٰ لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہے کہ مسیح ابن مریم ہی دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، جو کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اور دلیل بھی وہی لکھی ہے جو اسی کتاب نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. نہ ہم نے فقط اپنی ہی قیاس سے، کوئی قیاس سے بات نہیں لکھی بھائی، کوئی اجتہاد نہیں ہے. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں میں نے کوئی اجتہاد سے بات نہیں لکھی اپنے، میں نے وہی بات کی ہے جو قرآن میں لکھی ہے. پھر آگے مرزا صاحب کہتے ہیں یہ جو حوالہ ابھی میں نے پڑھا یہ ہے صفحہ نمبر 88 روحانی خزان جلد 1، نوٹ کر لیں 275 88 551. پھر کہتے ہیں کہ جس طور کا اس کی نسبت کا کوئی اگلا والا، وہ کہتے ہیں کہ جو یہ کتاب مجھ کو دی گئی ہے جس کی نسبت یہ بتلایا گیا یہ تفسیر قرآن ہے، اور جس کو مولا علی نے تعلیف کیا ہے، علی نے تعلیف کیا ہے، اب علی وہ تفسیر تجھ کو دیتا ہے. یہ اب مولا علی کی طرف بھی نسبت ہوتی ہے. صفحہ نمبر روحانی خزان جلد 1 صفحہ 599 599. اور یہ کہتے ہیں یہ اللہ کی حکمت ہے. کہتے ہیں اس کتاب میں 300 محکم اور قوی دلائل حقیقت اسلام اور رسول اسلام پر مشتمل ہے، اور جن کے دیکھنے سے صداقت اس دین کی متعین کی ہر ایک طالب علم پر حق واضح ہوگا، اور بجوز اس شخص کے بالکل اندھا اور تعصب کی سختی میں تاریکی میں مبتلا ہو کہ جو اس کتاب کو ٹھیک نہ جانے. یہ والا صفحہ نمبر روحانی خزان جلد یہی ہے 129. ابھی تو میں ایک جلد پہ ہوں، ابھی تو اگلی جلدیں بڑی آنی ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ روحانی کتنی خزان دیر جلد بات 1 کریں گے صفحہ، آپ؟ اور میں صرف 2 حوالے اور دے دیتا ہوں، پھر اس کے بعد کر لیں. میں انشاءاللہ اپنی بات مکمل. ٹھیک ہے کر دوں جی؟ اچھا جی جی چلے کر لیں، ٹھیک ہے، موقع ہے، آپ ٹھیک کر ہو گیا لیں جی. آپ. ہاں، اور اس کتاب میں بھی 300 محکم دلائل لکھنے کا وعدہ کیا تھا، اور کہا تھا میں کہ ملہم اور الہام پا کر میں لکھ رہا ہوں. اور مرزا صاحب خود لکھتے ہیں کہ میں اس میں 300 دلائل نہیں لکھ سکا، بلکہ دو دلائل جو ہے میں وہ لکھ سکا 2 دلائل میں لکھ سکا صرف. چلیں وہ ہم اس پر بعد میں بات کریں گے کہ مرزا صاحب نے تو کتابوں کے پیسے لیے تھے اور 300 دلائل لکھنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن 2 دلائل لکھ سکے، 300 دلائل بھی مکمل نہیں ہوئے. اور برائے نے احمدیہ جلد منجم وہ بھی مرزا صاحب کی زندگی میں نہیں چھپ سکی. اور مرزا صاحب کہتے ہیں تکمیل کر کے نبی جو ہے وہ جاتا ہے، اور مرزا صاحب اپنی زندگی میں اس کتاب کو نہیں چھاپ سکے، اور بعد میں جا کے یہ چھپی بات، یہ بعد میں جا کے آپ مرزا صاحب کی وفات کے بعد لوگوں کے سامنے یہ آئی کہ مرزا صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں. اپنی زندگی میں وہ اس کتاب کی نہ تفسیر کر سکے نہ سمجھا سکے، بس خود ہی لکھی ہے گھر بیٹھ کے، اور بعد میں چھاپی گئی ہے اس کو. ٹھیک ہے جی. اچھا مرزا صاحب تو روحانی خزان جلد 3 میں خود کہتے ہیں کہ یہ بات ظاہر ہے کہ تواتر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر غیر قوموں کی تواریخ سے کی روح سے بھی پایا جائے تب بھی ہمیں قبول ہی کرنی پڑے گی. اور لکھتے ہیں کہ یہ جو عیسیٰ ابن مریم کی پیشن گوئی ہے یہ تواتر کے ساتھ ہے، تواتر کے ساتھ یہ. اچھا خود تو اچھا ایک آخری، ٹھیک ہو گیا میرے حوالے ختم ہو گیا، میں آپ کی بات کہتا ہوں. یہاں پہ بے خبر چلیں اور اب غافل آپ کا اس کا خاموشی بھی رد ہو اختیار گیا، کریں، آپ 12 سال خاموشی کا بھی اختیار رد ہو کریں. گیا. سنیں، مرزا ساری صاحب نے باتیں، بڑی آخری باتیں بات، آپ کی بڑی غور مرزا سے صاحب سنی ہے میں آخری نے. بات، آخری بات آپ نے کہا کہ وہ انسان ہی نہیں ہے کہ جو بات غلط کر دے، وہ سچی بات کرتا ہے غلط بات کر دے، تو وہ کیسے بات ہوگی؟ مرزا صاحب کہتے ہیں جو تضاد بیانیہ کرے اس کی وہ مقبوط الحواس ہے، پاگل ہے. جبکہ خود مرزا صاحب نے الہام پا کر مسیح ابن مریم کا دوبارہ دنیا میں تشریف آنا لکھا، اللہ کی ذات سے لکھا، اور خود کہا کہ میں نے نہیں لکھی یہ کتاب، یہ اللہ نے مجھ سے لکھوائی ہے. ٹھیک ہو ہیں گیا، ابھی میں نے 5 منٹ آپ کے پورے کوئی ہو گئے ہیں. میں نے اپنے قیاس سے نہیں کی کوئی بات، نہ اتنے اتحاد سے. انہوں نے کہا کہ ان کا اتحاد میں غلطی ٹھیک لگی، ہے، مرزا آپ کی صاحب کہتے ہیں بات میں نے. پوری ہو گئی جی ہے. آقا کا غلام، آپ نے آدھا گھنٹہ، آپ نے کوئی ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ جمعے کا تو نہیں دے رہے آپ نا. یہاں ہم سے آپ اختلاف کرنے آئے ہیں، ہم اختلاف کا جواب دیں گے. دیکھیں، میں نے آپ کو واضح طور پر وہ جو ساری تحریر ہے وہ لکھی ہوئی آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. مرزا صاحب خود فرماتے ہیں کہ میں خود تعجب کرتا ہوں کہ میں نے باوجود کھلی وہی برہین احمدیہ میں مجھے مسیح موعود بناتی ہے. جو مسیح موعود بناتی ہے یہ وہی ہے. ٹھیک ہے، اس میں وہ بعد میں اپنی بات کرتے ہیں کو کہتے ہیں میرا اجتہاد ہے. اگر میرا اجتہاد ہے تو میرے اجتہاد کو تو جو علیحدہ رکھنا چاہیے نا. جو اجتہاد، کیونکہ یہ ایک دوسری جگہ پر لکھا ہوا ہے انہوں نے، اجتہادی غلطی جو ہے وہ ہر ایک بشر سے ہو سکتی ہے. نبی ایک بشر ہوتا ہے اور اپنے اپنے آپ سے وہ کوئی بات کرتا ہے، مثلا اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھے
تو اپنی وہ مطلب اپنے گھر میں آپ رہن سہن جو ان کا کاروبار جو ساری چیزیں تھیں وہ سب کرتے تھے، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام ایک مرتبہ جو کھجوروں کا باغ تھا اس کے اوپر جو ہے وہ صحابہ دوسرے صحابہ جو ہے وہ کچھ جو ہے نا وہ نر کھجوریں جو ہوتی ہیں ان کا پانی لے کر دوسری جو مادہ کھجوروں کے اوپر چھڑک رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیوں کر رہے ہو، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو صحابہ کرام نے کچھ بھی نہیں کہا اور پھر وہ ہٹ گئے، انہوں نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں، رسول نے آرڈر کر دیا ہے۔ تو پھر دوبارہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کھجوروں کے باغ میں آئے تو جب ان کو پھل نہیں لگا ہوا تھا تو پوچھا کہ ان کو پھل کیوں نہیں لگا، پھل تو لگنا چاہیے تھا، ہر سال لگتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اس وقت ہم پانی چھٹک رہے تھے نر کا مادہ کے اوپر، مادہ کا نر کے اوپر، تو جو ہے وہ آپ نے روک دیا تھا تو ہم رک گئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں اس کے بارے میں تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو، ہاں یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں نا اس میں جو ہے نا وہ ایک عام بندے کا زیادہ جاننا ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن جو اجتہاد ہوتا ہے نا، یعنی جو اس کو اجتہاد کہتے ہیں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیوں چھڑک رہے ہو، یہ اجتہاد تھا ان کا کہ ضرورت ہی نہیں ہے اس کی، لیکن وہ اجتہاد جو ہے وہ غلط ثابت ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دنیاوی چیزوں کے بارے میں زیادہ نہ پوچھو، میں دینی رہبر ہوں اور دینی باتیں جو ہیں وہ میرے اوپر خدا کی طرف سے الہام ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کسی چیز کو سمجھنا نہ سمجھنا دو چیزیں ہوتی ہیں اس میں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ حج کی طرف آئے، حج کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کے الہام کی وجہ سے وہ حج کرنے کی طرف آئے لیکن حج نہ کر سکے، کیوں نہ کر سکے؟ پتہ نہیں اس میں خدا کی کیا حکمت عملی تھی کہ ایک مرتبہ جاؤ گے تم تو شاید وہ تمہیں نہ کرنے دیں گے، واپس موڑ دیں گے، تو آپ خاموشی سے واپس موڑاؤ گے تو اگلی مرتبہ خدا جو ہے وہ تمہیں جب جاؤ گے تو تمہیں پھر یہ لوگ ان کے دل میں بھی شاید نرمی پیدا ہو جائے۔ یہ خدا کی حکمت عملی تھی ان لوگوں کے لیے، کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ تو انسانیت کی جو ہے وہ بلائی کے لیے بلائی چاہتا ہے، اسی میں ہی ہے کہ بلائی چاہتا ہے، اور وہ وہی جو ہے وہ الہام پورا نہ ہوا، حج کرنا تھا حج نہ کر سکے۔ تو اس لیے یہ جو اجتہادی غلطیاں ہیں نا، یہ اجتہادی غلطیوں میں وہ حضرت مسیح علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں ایک انسان ہوں اور بشر ہوں، بشری تقاضوں کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے کوئی غلطی اگر مجھ سے سر درد ہو جاتی ہے تو وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، لیکن خدا کا الہام سچا ہے کہ خدا نے تجھے مسیح کہا تو وہ سچا ہے۔ اگر کچھ میں نے اپنے اجتہاد سے بات کر دی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ خدا جی تعالیٰ ججا کی صاحب پکڑ ہرگز نہیں ہے۔ نہیں ٹھیک نہیں ہو گیا ایک منٹ ججا آپ نے بات نہیں، آپ نے زبان نہیں نہ کھولنی، میں نے 5-10 منٹ آپ کی ٹائم بات بتا سنی ہے، آپ دینا، مجھے آپ نے 5 منٹ کہا، میں نے 5 منٹ میں او ختم بھائی کیا ہے۔ 5 منٹ تو ہوئے ہی نہیں ہے، ابھی تو میں نے 2-3 منٹ بھی نہیں بولا، آپ کے 3 منٹ بھی نہیں 5 بولا۔ منٹ ہو گئے ہیں ججا صاحب، آپ کے 5 منٹ ہو گئے ہیں۔ ججا صاحب کو 2 منٹ اور دے دیجیے پلیز، ججا صاحب چلے بھی گئے۔ چلے میں وہ ججا صاحب چلے گئے، کہتے ہیں جتہادی کتھا میں نے ابھی حوالہ پیش کیا ہے کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے قیاس سے کوئی بات نہیں لکھی، یہ اللہ نے لکھوائی ہے بات، پہلے میں یہ نے طے نہیں کر لکھی۔ لینا کہ ججا صاحب کی جگہ کون بات کرے گا، طلعت صاحب؟ جی کوئی بات طلعت نہیں، کوئی اب صاحب، بات یہ کرنا ججا صاحب چاہتا کہتے ہے ہیں جی جتہادی کوئی جج نہیں صاحب نہیں، وہ کو ججا صاحب آ جائیں گے، وہ جج نیچے صاحب بیٹھ کے میوٹ ہیں سن اس رہے ہیں۔ ٹائم، پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے وہ آ جاتے ہیں ابھی۔ چلے میں اپنی بات مکمل کر لوں گا تو پھر میں تشریف میں جانا ہے، میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں ان کی باتوں کا آپ جواب دے لیتے کر۔ جانا کہتے ہیں چاہیے نا، جتہادی کتھا جانے سے مسئلے حل تو نہیں نہ ہوتے بھائی، نہ نہیں کہ نہیں وہ بات میں کہنا بات چاہیے نا۔ اپنی ٹرن پورے کروں گا نا، نائس سنگھ صاحب میں اپنی ٹرن مکمل کرتا ہوں، میں بھی چلا جا رہا ہوں، ان کی ٹرن مکمل ہوئی ہے، میں اپنی ٹرن مکمل کر کے میں جا رہا ہوں، مجھے بھی مصروفیت ہے نہیں تھوڑی۔ سوال اچھا اٹھائیں گے انہوں نے کہا تو سوال کا جواب بھی تو سننا چاہیے نا، ہاں حق کی اس تو کے بات بعد ہم یہی ہے۔ دوبارہ جب دوبارہ ججا صاحب بیٹھیں گے ہم دوبارہ ان سے بات کر لیں گے، میں اپنی ٹرن تو مکمل پھر کرتا ہوں، وہ پھر والی میں بات چلا کرنے جاؤں گا کا کوئی پھر ججا فائدہ صاحب نہیں کی۔ ہے نا۔
बात करने का फायदा नहीं होता भाई, बात होती है कि कहते ने गल होए तो चले मुंह ते होए। आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे बोलने दे, 2 मिनट बोलने दे बस। अरे ठीक है ये जी। वाली बात मेरी भी सच है ना कि बात लेकिन ना हो मैं तो लोगों मुंह को ते होए। सुनाना है ना, वो मैं दोबारा उनसे ये दोबारा ही पेश कर दूंगा, बस अभी लोगों को सुनाते हैं। आप भी सुनिए, लोगों को सुनाते हैं, फिर उसका फैसला फायदा क्या होगा? आवाम खुद कर उसका लेगी। फायदा क्या होगा फायदा कि आवाम वो को जवाब होगा ना ना, मिला तो? फायदा आवाम को होगा ना, फायदा नहीं मोहतरम वो आवाम को अवाम होगा। का, अवाम को फायदा उस चीज से होता है। देखें, ये देखें। अवाम को फायदा कुरान मजीद की आयत पढ़ के सुना रहे हो, उस पे कोई हिकमत अमली दिखा रहे हो तो जरूर जी होगा। ठीक जी है। जी, बिल्कुल। मिर्जा आप साहब कहते हैं आप मेरी किताबें नहीं, मिर्जा मिर्जा साहब की साहब अगर के बात बेटे करते हैं, कहते हैं आपने कि ये मिर्जा साहब कुरान को की ईमान पर तफसीर लेके है, नहीं आए ये कुरान की तफसीर है। आप माने ना इसको, आपको फायदा होगा सुनकर। तो मैं प्लीज कहा मुझे बोलने पहले दे कुरान यार, सुनाए ना फिर लड़े, उसकी तफसीर ना सुनाए। लड़ाई करें, प्लीज नहीं, बोलने मैं दें, लड़ाई ना नहीं कर लड़ाई रहा करें। भाई, मैं लड़ाई नहीं कर हाँ रहा, जी। लड़ाई नहीं कर रहा, लड़ाई आप नहीं फिर कर रहा। रोके ना अभी, अभी नहीं दो वो मिनट सिर्फ मुझे बात दे है, दें, फिर अगर बात मुकम्मल हो जाएगी। अगर वो मैं जहाँ दो पे मिनट से गलत ज्यादा बात बात होगी नहीं मैं करूंगा, रोकूंगा। 2 मिनट से ज्यादा बात नहीं करूंगा, प्लीज बात सुनने दें। इन्होंने कहा कि गलत भाई जित्यादि जानते कथा, हैं अब क्या करना है, मैंने मुझे भी। मैंने खुद हवाला पेश किया था कि मिर्जा साहब कहते हैं मैंने नहीं लिखी ये किताब, कुरान ये अल्लाह ताला ने मुझसे लिखवाई है। अगर इल्हाम ना भी हो ना, तो मुझे खुदा की वो तायद हासिल है कि ये खुदा मुझसे खुद लिखवा रहा है, जो जुबान से जारी हो रहा है, जो मैं लिख रहा हूँ, ये अल्लाह ने लिखवाया, मैंने नहीं लिखा इसको। वो खुद मैंने हवाला भी पेश किया था, और इसको खुद नबी सल्लल्लाहु ने तारीफ किया और मुझे दिया। मौला अली की ये तारीफ है, मुझे दी गई। अच्छा, इज्तिहादी खता की ये बात कर रहे थे, मैं उसका हवाला दिया कि क्या से और इतिहास से नहीं लिखी। इन्होंने कहा कि साहबा, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं कि मैं दुनिया में, दुनिया के मामलात में जो कहूँ, ठीक है, उसके ऊपर ये हदीस भी है। ये हदीस है। अब ये साइंस का जो काम करती है को दुनिया, तो अगर मुसलमान से ये कोई पूछे कि भाई ये जो साइंस का तुम कर रहे हो, प्रैक्टिकल कर रहे हो, ये यहाँ तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, इसकी दलील क्या है? क्या ये तुम सबसे लोगों बड़ी को बात भाई, इस्लाम पहले में? बात ये थी आका का गुलाम। मैं वेरी सॉरी, यार मैं बात रोक रहा हूँ इस वजह से कि जज्जा साहब ने जो बात कही वो सबके सामने लगाई, आपने लगाई नहीं है। आपको वैसे आप रोकना जजा बनता साहब, है आप। आप जजा साहब चले ठीक है। गए हैं। मैंने कहा नहीं, था मैं जज्जा अपनी साहब टर्न चले में गए हैं तो हवाला फिर लगाऊंगा। नहीं, आप तलत भाई, इन्होंने वो जो हदीस बात लगाई इन्होंने है, कहा ही इन्होंने सही। वो हदीस आप लगाई। सच नहीं बोल एक रहे, मिनट। आप सच नहीं बोल इन्होंने रहे। आका हजरत गुलाम, उमर, आप सच नहीं बोल रहे नहीं भाई। नहीं, आप सच उन्होंने नहीं बोल रहे। हदीसें आपने वो अगर पेश सच की हैं, बोला है, दो सच बोला हदीसें तो पेश की, साबित करें। हवाला जो लगाया। सच बोल रहे तो दो साबित हदीसें करें पेश ना की, भाई। हवाला लगाया। सच बोल रहे साबित करें कि भाई आप लगा के दिखाएं दो कि आप अपने उस हदीसें पे पेश लगाएं। की, उन्होंने हवाला नहीं लगाया, बल्कि झूठ बोला। दो हदीसें पेश की, हवाला नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने हदीस के ऊपर झूठ बोला। हदीस, कि हदीस सहाबा, पे झूठ बोला है, के हदीस सहाबा खजूर की गलत वो बात कर रहे काश्त हैं कर आप, रहे थे, गलत बात कर रहे हैं जबकि आप, नबी गलत बात कर सल्लल्लाहु रहे ने हैं। नो, फरमाया कि दुनिया के मामलात में गलत बात तुम कर रहे हैं जानो। आप, मुल्ला अली गलत कारी बात कर रहे फरमाते हैं, हैं कि अगर सहाबा ये मान गलत लेते बात कर बात रहे नबी हैं, सल्लल्लाहु की, गलत बात कर रहे हैं तो आप, उनको गलत ये बात जो कर नर और रहे हैं। मादा की अरे आपस में साबित मिलाप करो, की साबित बात करो, होती थी, लगाओ यहाँ पे। तो उनको शर्म उससे करो फायदा खुदा होता। खुदा जबकि का, नबी खुदा का सल्लल्लाहु कसम, ने मैं नहीं दुनियावी डाल रहा मामलात हूँ, में मैं ये जो कह बात रहा कर हूँ दी। वो साबित करो, लगाओ यहाँ पे अगर हिम्मत है तो दिखाओ सामने। चलो जो बताओ, कुछ कौन है, सा वाला चाहिए, बताओ कौन सा वाला नहीं, जो चाहिए। जो शुरू से हैं वो सारे जो जो पहले ठीक हो सुनाए गया। हैं ना, वो सारे सारे दिखाओ पहले। ठीक है। मैं सारे सारे दिखाता हूँ। अब ये हवाला जो जो आएगा ना, अब 10 मिनट भी लग गए ना, मैं एक एक हवाला दिखाकर बात करूंगा। मंजूर है आपको? निशान वही होता है जब मैंने कहा जो दस, बात कही है ना आपको वो साबित मंजूर है? करो पहले आप। मैं 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, एक एक हवाला शो करूंगा, जो मैंने बताए हैं वो हवाला शो करके उस पर मैं कलाम करूंगा। मुझे 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, आप बोलेंगे नहीं फिर बीच में, कबूल कर लें। जो बात होगी ना जी उस जी, पे वो मैं यही चाह रहे बोलूंगा, हैं, क्यों वो नहीं यही बोलूंगा। चाह रहे हैं। जी। क्या चाह रहा हूँ मैं? ये तलत कि भाई दस आप मिनट हैं? भी लगे, तलत पंद्रह भाई, मिनट लगे, मैं हवाला तलत शो भाई करूंगा, आप मेरा हैं यहाँ हवाला पे? गलत साबित हो। तलत भाई, ठीक, तलत भाई, तलत भाई, ठीक हो गया। तलत भाई, ये वेट। जी, नहीं मैं हवाला लगा देता हूँ, मैं हवाले लगा देता तलत भाई, तलत भाई, तलत भाई आप मुझे सुन रहे हैं?
तलत भाई मेरे ख्याल में ब्राड लगा के पता नहीं चला कहाँ पे चले गए हैं। तलत भाई अगर आप यहाँ पे नहीं है फिर मैं भी चला जाऊंगा। वो कहीं मेरी स्क्रीन आसपास बड़ी करते हैं, मैं क्या एक एक क्या हवाला कहना के चाह ऊपर रहे अब हैं बात इनसे? करूंगा। आप वेट अगर करेंगे जब तक अगर ये ये कहते हैं कि कोई पिछला सफा भी लगाएं, मुझे अगला कुछ सफा भी नजर नहीं लगाएं। आ रहा, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा जब तक स्क्रीन बड़ी नहीं होती, वो तलत भाई आते नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। चले मैं अपनी फिर बात तला मुकम्मल साहब कर लेता हूँ तब मौजूद तक। हैं? तभी आप तो मैं कह करते रहा रहे था मैं भी मुझे जा जाना है। रहा। ओ हो गया जी, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया। हाँ जी, ये कहाँ जी से जी, आपने लिया हुआ है? ये ये कहाँ जनाब से लिया हुआ हमारी है? वेबसाइट है, उससे लिया हुआ है। पूरा चाहिए सफा? किसका? नहीं, ये पूरा सफा जो पूरा सफा रूहानी चाहिए? खुदाइन का दिखाते हो, बताते हो, शर्म नहीं आती आपको? हैं? यार आप अपने पास बताओ से ना, आप ये नहीं बदतमीजी ना नहीं ना करो। ये रूहानी बदतमीजी ना करो, ये आप कहो रूहानी कि पूरा खुदाइन वाला नहीं है ना? दिखाओ। ये रूहानी खुदाइन जैसे ठीक आपने हो गया, लिखी हुई ये ऐसे नहीं है ठीक ना? हो गया, मैं ठीक हो गया। ठीक है ना? इनकी साहब प्रॉपर की हवाला दिखाओ जो किताब पूरा ले भी लो, जो है। पूरा जहाँ से वाला ले लो। डाउनलोड की जाती है। भाई पूरा वाला ले लो, भाई पूरा वाला ले लो। ये लो, मैं अभी अभी शो कर देता हूँ पूरा वाला, ठीक है? नाराज ना हो, आपको नाराज नहीं हमने करना। जिल्द 22 है, ठीक है जी। मैं इसका वाला पूरा लगा देता हूँ, आप नाराज ना हो। लड़दा ये आपकी आवाज नहीं आ रही।